میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ من لعن والدی، وہ انسان، وہ بدبخت لعنت کا مستحق ہے، اللہ رب العزت کی بھی اس کے اوپر لعنت برستی ہے، اس کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس بدبخت کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ کون؟ من لعن والدی، جو اپنے والدین پر لعن طعن کرنے والا، والدین پر تبرہ کرنے والا، والدین کے لیے نازیبا الفاظ کو استعمال کرنے والا، والدین کو گالیاں بکنے والا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ انسان جو اپنے والدین کی قدر نہیں کرتا، والدین کا احترام نہیں کرتا، ان کی عزت و توقیر نہیں کرتا، اپنے والدین پر لعن طعن کستا ہے، اپنے والدین کو گالیاں دیتا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، لعن اللہ، ایسے انسان پر اللہ کی لعنت ہے، وہ لعنت کا مستحق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دیکھ لیجئے نا، اللہ اکبر، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہ نہ بتلاؤں، بڑے بڑے گناہوں کا تعارف نہ کرواؤں؟ صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور بتلائیے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے والدین پر لعن طعن کرنا، والدین کو گالی دینا، یہ کبیرہ ترین گناہوں میں سے ہے، ایسے گناہ جو اللہ رب العزت بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا، یہ کبیرہ ترین بہت بڑا گناہ ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے انسان اپنے والدین کو جس کے نطفے سے پیدا ہوا، اپنی ماں کو جس کے بطن سے جنم لیا، اللہ اکبر، جس کی چھاتیوں سے نکلنے والا دودھ پیا، اپنے والدین کو گالی بکے گا انسان؟ اللہ اکبر، کیسے بکے گا؟ وَكَيْفَ يَلْعَنَ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، اللہ اکبر، کیسے انسان اپنے باپ کو، اپنی ماں کو گالی دے سکتا ہے؟ لوگوں، یہ جملہ نوٹ کرو، میری بات نہیں ہے، حبیب کبریا، حکیم الامت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہاں ہاں میرے صحابی، لوگ اپنے والدین کو گالیاں دیں گے، اپنے والدین کو گالیاں بکیں گے۔ اللہ اکبر، وَكَيْفَ يَلْعَنَ الرَّجُلُ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، کیسے انسان اپنے ماں باپ کو گالیاں دے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، کچھ لوگ زمین کے اندر زندگی کو گزارتے ہوئے دوسرے کے باپ کو گالی دیتے ہیں، اور وہ اس کا باپ گالی کا مستحق نہیں ہوتا، اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا، وہ گالی اس کی طرف جاتی ہے، پھر ریٹرن ہو کر اس کے اپنے باپ پر جاتی ہے، یا اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، اس کی ماں اس گالی کے مستحق نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، وہ گالی اس کی زبان سے نکلی اپنے بھائی کے لیے، اس کی ماں اس گالی کے مستحق نہ تھی، وہ گالی پلٹتی ہے، ریٹرن ہوتی ہے، لوٹ کے آتی ہے، اس کی اپنی ماں کو گالی جاتی ہے۔ ایسے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگ اپنے ہی ماں کو گالیاں دیں گے، لوگ اپنے ہی باپ کو گالیاں دیں گے۔ کیا مطلب؟ دوسرے کے باپ کو گالی دے گا۔ او مسلمان، او نوجوان، اللہ اکبر کبیرہ، آج ماں بہن کی گالی کو اللہ اکبر معمولی سمجھ رکھا ہے۔ اللہ اکبر، لوگ تو اب غصہ کرنا ہی چھوڑ گئے ہیں۔ دوستی یاری کے اندر، دوستی یاری تعلق داری تیری آپس میں ہے، لڑائی جھگڑا تیرا آپس میں ہو رہا ہے، بزنس لین دین تیرے آپس میں ہے، گھر میں بیٹھی ماں بہن بیٹی کا کیا قصور ہے؟ اللہ اکبر، اس ماں کا قصور یہی ہے کہ اس نے تجھے جنم دیا، اس کا قصور یہی ہے کہ 2 سال تک تجھے سینے سے لگا کر تجھے دودھ کو پلاتی رہی، اس ماں کا یہی قصور ہے کہ تیرے بالغ ہونے تک تیری غلاظت و نجاست کو دھوتی رہی، اس ماں کا یہی قصور ہے آج تو اس کو راحت چین سکون اطمینان پہنچانے کے قابل ہوا ہے، اپنے معاملات کے اندر لین دین کرتے ہوئے اسی ماں کو گالیاں بکتا ہے۔
اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے۔ حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ ایسا انسان جو زمین پر کسی کے والدین کو گالی بکتا ہے، در حقیقت وہ اسی کے والدین کو گالی جاتی ہے، اور جو اپنے والدین کو گالیاں دیتا ہے اللہ اکبر خوش فہمی میں مت رہے، رب رحمان عرش معلی سے اس بدبخت کے اوپر اپنی لعنتیں بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آج کے بعد مذاق میں بھی کسی کو گالی بولے گالی دیں گے؟ ہرگز نہیں دیں گے۔ نہ ماں کی گال زبان سے نکلے گی، نہ بہن کی گال نکلے گی، نہ باپ کی گال نکلے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ زبانوں کو کنٹرول میں رکھیں گے۔